اسلام آباد میں آج کل ایک معاملہ جو ہے بڑا ہی سرگرم ہوا ہے اور ہر شخص کی زبان کے اوپر ہے کہ اسلام آباد میں گدھے کا جو گوشت ہے 25 من سے زائد وہ پکڑا گیا ہے اور اس کی جو فارمنگ ہے باقاعدہ طور پہ وہ یہاں پر ہو رہی تھی. نواحی علاقہ ہے ترنول, وہاں سے یہ گدھے کا جو گوشت ہے یہ پکڑا گیا تھا. ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, آخر یہ معاملہ ہے کیا ہے؟ فارمنگ ہو رہی ہے, گوشت جو ہے اس کا وہاں سے بنایا جا رہا ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. آخر اسلام آباد میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم جو ہماری فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز ہیں ان کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے, اور چلیں ایک نیگیٹیولی صحیح لیکن لوگوں تک یہ میسیج تو پہنچا کہ اسلام آباد میں فوڈ اتھارٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو یہ کام کر رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے تعاون سے ان کو کریڈٹ ٹیم کو ضرور دینا چاہوں گا. اسلام آباد فوڈ اتھارٹی جب 2 سال پہلے بنی تو ظاہر ایک نیو اتھارٹی تھی, لمیٹڈ ریسورسز تھے, اور جو ڈی سی آفس ہے ایز این ڈپٹی کمشنر اس کا ڈائریکٹر بھی ہے, اور نیچے ایک ٹیمز ہیں وہ کانسٹنٹلی کام کرتی ہیں. اس وقت تک تقریباً کو 15,000 پلس جو بزنس سے ریلیٹڈ انٹیٹیز ہیں ان کو رجسٹر کیا گیا ہے, اور ان کا رینڈملی چیک بھی کیا جاتا ہے, وہ چاہے ہائیجین ہے, وہ چاہے ایکسپائری ہے یا دوسرے پروٹوکولز ہیں. یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ جو 2 دن پہلے سامنے آیا, اس کی ایک انفارمیشن ہمیں ملی. جو ہماری ٹیمز ہیں وہی انفارمیشن گیدر بھی کرتی ہیں ساتھ, اور اس کے پیچھے ہم پھر پڑے. پہلے ایک تھا کہ یہ کوئی فیسلٹی جو اس طرح کی ہے وہ سیالہ کی طرف ہے, لیکن وہ ادھر نہیں ملی. پھر سبسیکوئنٹلی ادھر ایک چیز ہمیں انفارمیشن ملی, وہاں ٹیمز نے لیٹ آورز میں ایک ریڈ کیا, اور اس وقت یہ سلاٹرنگ ہو رہی تھی ان ڈونکیز کی. آپ نے ویڈیو بھی دیکھی اور فوٹوز بھی آپ نے عام شو دیکھی ہوں گی. اس میں اس وقت موقع پہ ایک بندہ ہم نے ضرور, ایک فارن نیشنل تھا, وہ اریسٹ کیا, جو واز انوالوڈ ان سلاٹرنگ آف دوز اینیملس جو ڈنکی تھے. جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً 1000 kg ہمیں وہاں کٹا ہوا میٹ ملا ڈنکی کا, اور ساتھ اراؤنڈ 50 ڈنکی سے جو وہاں بندھے ہوئے تھے, جو ظاہر ہے سلاٹرنگ ہونی تھی. پولیس کی ایفرٹ سے ہم نے وہ بندہ اریسٹ کیا ہے جو وہاں چوکیدار تھا, وہ اس وقت موجود نہیں تھا. سبسیکوئنٹلی وی گاٹ اریسٹڈ ہم, اور جس نے یہ بتایا ہے کہ یہ ریسنٹ ایک فیسلٹی تھی. ریسنٹ فیسلٹی سے مراد یہ ہے کہ ریسنٹ ایک سلاٹرنگ ہاؤس یہاں بنا تھا. اب وہ ریسنٹ کا مطلب جو نارمل ہماری انویسٹیگیشن ابھی تک ہے کوئی 2 ہفتے پرانا ہے. کچھ یہاں سلاٹرنگ جو ہوئی ہے وہ کہاں کا گئی ہے, دیٹ از اسٹل انڈر انویسٹیگیشن, کہ وہ وہاں کیا گوشت ایکسپورٹ پرپز کے لیے وہاں اس کا ڈنکی گوشت سلاٹر کیا جاتا تھا, یا جو کچھ فارینرز ہیں جو اس کو ایز این یوز بھی کرتے ہیں, کیا ان کی یوزج کے لیے یہ کیا جا رہا تھا, یا کہیں اور لوکل ریسٹورنٹس میں چاہے وہ پنجاب میں ہو یا اسلام آباد میں ان کو دیا جا رہا تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک بات ضرور میڈیا تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہی ہماری فوڈ اتھارٹی جو ٹیمز ہیں, فوڈ سیفٹی آفیسرز ہیں جو ویل اکوپڈ ہیں نالج وائز بھی اور ریسورس وائز بھی, وہ رینڈملی تمام ریسٹورنٹ جو ہمارے ہیں پرٹیکولرلی جہاں میٹ اور چکن سیل یا کوکڈ ہوتا ہے اس کی انسپیکشنز کرتے ہیں. اور موسٹلی تو ہمارے پاس رجسٹرڈ بھی ہیں, کچھ کی رجسٹریشن رہتی ہے جو ان ڈیو کورس ڈیفینٹلی ہو جائے گی, اور ان کی جو رینڈم انسپیکشن ہوتی ہیں اس پہ ہائیجین صرف نہ بلکہ اس گوشت کی کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو مارکیٹ میں گوشت اویلیبل ہے, ہمارے پاس یہ بھی ڈیٹا ٹریسنگ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ ریسٹورنٹس میٹ لیتے ہیں ان کی بھی ڈیٹا ہمیں ہے, ان کا بھی ڈیٹا اویلیبل ہے, اور جہاں یہ سلاٹرنگ ہوتی ہے جہاں سے وہ سیل پرچیز گوشت کی ہوتی ہے وہاں بھی ڈیلی انسپیکشنز کی جاتی ہیں. تو جو ریسٹورنٹس ہیں بالکل میں بڑی اتھارٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ انسپیکشنز ہوتی ہیں رینڈملی پیک ٹائم. یہ جو سلاٹر ہاؤس پکڑا گیا ہے ڈنکیز کا, اس کے پکڑے جانے سے اسلام آباد کے فوڈ کے حوالے سے کسی قسم کی شہریوں کو پریشانی تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہی عرض کرنا چاہوں گا, دیکھیں سوشل میڈیا کو آپ بھی فالو کر رہے ہوں گے, میں بھی کچھ دیکھتا ہوں, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے شاید لوگ یہ ایزیوم کرنا چاہیں یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید ہر ریسٹورنٹ میں یہی کام چلا. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. ریسٹورنٹس میں نے کہا پراپر انڈر چیکڈ ہیں, چیکنگ ہے, اور رینڈم نان رینڈم روٹین سب انسپیکشن ان کی ہوتی ہیں, اور ہر ریسٹورنٹ پہ پینلائزیشن بھی ہوئی ہے اگر ان کے ہائیجین کے ایشوز بھی ہیں. تو یہ جو میٹ ہے نا, یہ ایسا میٹ نہیں ہے کہ آپ ریسٹورنٹ میں پکائیں اور پتہ نہ چلے فوڈ اتھارٹی ٹیم کو, اٹس ناٹ پاسبل. وہ بڑی ٹیکنیکل ٹیمز ہیں, ان کو نو ہاؤ ہے, اور ریکی بھی کانسٹنٹ ہم کیے جاتے ہیں. اور یہ تو میں تو اس کو ایک پازیٹیولی چیز کہوں گا کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک ریسنٹ فیسلٹی تھی, جیسے میں نے کہا وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, اور وہ جو اتھارٹیز کی نالج میں آ گیا اینڈ دین ٹیمز وہاں گئیں اور اس کو جو ہے نا اس پہ ریڈ کیا ہے, اور سب کے سامنے بھی یہ لائے ہیں, کوئی ہم نے ڈھکی چکی بات بھی نہیں کی. تو یہ میں تو اس کو پازیٹیولی لوں گا کہ ٹیمز آر ورکنگ, اور انشاءاللہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بالکل وہ ٹیمز دن رات کام کر رہی ہیں. تمام ریسٹورنٹس پہ کام ہو رہا ہے, اس کی انسپیکشنز کی جاتی ہیں,
اور کہیں بھی ایسا مطلب ہم ول ناٹ لیو اینی تھنگ انٹرنڈ کہ جی ہم کو یہاں اسلام آباد کے شہریوں کو کوئی ایسا میٹ کھلایا جائے گا. بٹ یس جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ ضرور انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ یہ پرٹیکولرلی جیسے میں نے کہا کہ ویدر ایکسپورٹ ریلیٹڈ تھا یا لوکل جو فارن نیشنلز ہیں ان کی کنزمپشن کے لیے تھا یا کہیں لوکل ریسٹورنٹ کو سپلائی ہے ایون پنجاب میں یا کے پی میں یا اسلام آباد میں کیا جاتا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. انشاءاللہ وی ریچ سم کنکلوژن. اگر لوکلی اگر اس میٹ کی کنزمپشن ہمیں استعمال میں نظر آ گئی تو پھر اس کی کیا کارروائی ہوگی؟ اگر ایکسپورٹ ہوتا چلے پھر سمجھ آتی ہے اس کو چھوڑ دیں گے, لیکن اگر لوکلی اگر اس کا کنزمپشن کا پتہ دیکھیں یہ تو ایسا کرائم ہے نا جس کی شاید کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے. آپ کو نظر آئے گا اگر کسی ریسٹورنٹ کو یہ سپلائی ہوئی ہے تو ہم بالکل وہ ریسٹورنٹ والا ڈیفینیٹلی انوالو ہوگا. ظاہر ہے اس کی کاسٹ میں تھوڑا فرق ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ جی وہ پراپر جو ہے اس کو پینلائزیشن ہو رہی ہے. جی بالکل پتہ چلے گا جی اگر لوکل سطح کے اوپر یہ گوشت استعمال ہو رہا تھا تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی. لیکن اب تک اسلام آبادیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے اور یہ جو گوشت ہے یہ لوکل سطح پہ ابھی تک استعمال ہونے کے شواہد نہیں ملے. جی